بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی ناظرین، اس دنیا میں ایک ایسی قوم آباد تھی جو خدا کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا تھی کہ دنیا کی کوئی برائی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ ایسی بدکاری جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا، یہ سب ہم آگے اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام بچپن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے اور یہی ان کی نشوونما ہوئی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور بی بی سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے اس وقت بھی یہ دونوں ساتھ تھے۔ مصر میں ان دونوں کے پاس مال مویشی بہت ہو گئے تھے، اس لیے وہاں سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے جائے اور وہاں خلق خدا اور کو وعظ اور تبلیغ کرے، اور حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے اردن کے علاقہ سدوم اور عمورہ کو چلے جائے اور وہاں تبلیغ کرتے رہے۔ اردن کی وہ جانب جہاں بحر میت یا بحر لوط علیہ السلام واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے شہر سدوم میں قیام کیا اور دیکھا کہ یہاں کے باشندے خدا کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا تھے کہ دنیا کی کوئی برائی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ دنیا کی ہر قسم کی برائیوں کے علاوہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، لڑکوں سے اختلاط رکھتے۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے عمل میں ملوث نہ ہوئی تھی۔ اسی قوم نے اس ناپاک عمل کو ایجاد کی تھی۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم کلی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ باہر سے کوئی سوداگر کسی قسم کا کوئی مال لاتا تو ہر آدمی دیکھنے کے بہانے تھوڑا تھوڑا مال لے کر جاتا، پھر واپس نہ دیتا۔ عرض یہ ہے کہ ہر قسم کے فسق و فجور ان میں موجود تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر قسم کی نصیحت کی اور گزشتہ قوموں کے واقعات سنائے، لیکن ان پر کسی بات نے اثر نہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبختو، اس بدپیلی اور بدعملی سے باز آ جاؤ۔ مگر انہوں نے کہا، تم بڑے پاک باز بنتے ہو تو تمہیں ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور قوم غصے میں آ کر کہنے لگی کہ اے لوط، تو اپنی نصیحتیں ختم کر۔ اگر ہمارے ان اعمال سے خدا ناراض ہوتا ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لا کر دکھا۔ تو بار بار ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو پھر ہمارا اور تمہارا فیصلہ
ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 آدمی سامنے کھڑے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، اس لیے ان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور جلدی سے ایک بچڑا ذبح کیا اور مہمانوں کے آگے رکھا۔ جب مہمانوں نے کانوں سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے، دل میں کچھ پریشان ہوئے۔ جب مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ہنس کر کہا، گھبرائی نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں، قوم لوط کی تباہی کے لیے سدوم جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل کی رغبت کے ساتھ فرشتوں سے کہا کہ وہاں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل عیال ہے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم کو معلوم ہے۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر سدوم شہر پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان ہوئے۔ فرشتے نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر سخت گھبرائے کہ بدبخت قوم کے لوگوں، میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ حضرت لوط علیہ السلام اسی غم میں تھے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دوڑتے آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں۔ یہ سب کچھ جب فرشتوں نے دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ گھبرانا نہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، اور فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ابتدائی شب ہوئی تو فرشتوں کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر شہر سدوم سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی بیوی نے رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر غضب کا وقت آ پہنچا۔ صبح ہوئی تو پہلے ایک ہیبت ناک چیخ ہوئی جس نے اہل سدوم کو تے و بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اٹھا کر الٹ دیا گیا۔ پھر پتھروں کی بارش نے ان کا نشان تک مٹا دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان پتھروں پر قدرتی طور سے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جن کے نام کا پتھر تھا اسی پر گرتا۔ وہ مثل توق کے تھے جو سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ پتھر ان کے چہروں پر بھی برسے، اور جو لوگ دوسرے دیہاتوں وغیرہ میں گئے ہوئے تھے ان پر بھی وہی گرے۔ ان میں سے جو جہاں تھا وہی پتھر لگنے سے ہلاک ہوا۔ کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا تھا، کوئی کسی سے باتیں کر رہا تھا، وہی آسمان سے پتھر آیا اور اسے ہلاک کر گیا۔ عرض یہ ان میں سے اس زمین پر کوئی نہ بچا۔ تورات میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت سدوم سے ہجرت کر کے زوعزریہ کی بستی میں چلے گئے جو سدوم سے قریب تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی طرف دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اس بستی کو بھی چھوڑ کر قریب ایک پہاڑی پر جا کر آباد ہو گئے اور امن امان سے وہاں رہنے لگے، اور وہی ان